اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وأمن الإمام والمأموم سرا وكبر بلا مد وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه وسبح فيه ثلاثا ثم رفع رأسه واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم بالتحميد والمنفرد بهما ثم كبر ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ثم كفيه بين كفيه بعكس النهوض وسجد بعنفه وجبهته وقرئ بأحدهما أو بطول إمامته بسم اللہ وأبدى ضبعيه عن جنبيه وجافى بطنه عن فخذيه ووجه أصابع رجليه نحو القبلة وسبح فيه ثلاثا والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس مطمئنا وكبر وسجد مطمئنا وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود والثانية الأولى إلا أنه لا يثني ولا لا یسنی تو لا یسنی ٹھیک ہے لا يسلم ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقعس سمعة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ طریقہ چل رہا ہے، فاتحہ شریف پڑھ رہے ہیں اور آمین کہے امام اور مقتدی سرن، کس طرح؟ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ یعنی یہ کہ کہے آمین، مد کے ساتھ بھی ٹھیک ہے آمین، کسر بھی ٹھیک ہے آمین، اور تخفیف ہے آمین نہیں کہنا جی۔ سرن وعند الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہرن عند الجہر بالقرات، لہذا تنہ وچ اچھی تے دو وچ آہستہ۔ ام مالک رحمہ اللہ نہ لائے امام تأمین، امام نہ آکھے مقتدی آکھن، اور یہ ایک روایت ہے حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور تشدید آمین اس میں خطا فاحش ہے، فاسد ہو جاتی اس کے ساتھ نماز بندے کی بعض کے نزدیک، بعض جڑے نہیں توڑی بیچ دینا، بعض فقہا کے نزدیک جنہ دا حوالہ دیں دیں نا بعض او فقہا ان کے نزدیک نماز اس کی فاسد ہو جاتی، اور فتویٰ اس پر ہے کہ فاسد نہیں ہوتی، اور آمین نہیں ہے فاتحہ شریف سے بالاتفاق۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا ہے استجب دعاءنا، کہ یا اللہ ساری دعا قبول فرما، اور ہن رکوع جانا ہے جی، اور اللہ اکبر پڑھے بغیر مد کے، بغیر صرف اس میں جلالت لام تے کھڑی زبر ہے، باقی کوئی مد کوئی نہیں، یعنی بغیر اشباع حرکت حمزے کے جی، مفرط اور مد فاحش حمزیاں وچ کم نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونے دا فرمان ہے ہر اگلا دن خیر کم تے شر زیادہ۔ میں کل جمعے تے بڑا شدت نال محسوس کیتا ہے، جویں بڑی تیزی نال نہ اس طرح ربڑ پیچھے چھکیا جا رہے ہیں، اس طرح اللہ دی قسم خیر اٹھتی جا رہی ہے، شر آندا جا رہا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیا شرم مکدے جا رہے،
اوہ میری توبہ بلا اچھا جی یہ جو حمزے کی حرکت فاش ہے برابر ہے کہ ہو اس میں جلالت کے حمزے میں مثلا اس کو آ پڑھ دیں یا اکبر کے حمزے میں آ کر دیں اس لیے کہ یہ مبتل ہے یعنی نماز کو حتیٰ کہ اگر اس نے اسم جلالت کے حمزے کو لمبا کیا جی یا خبر کے حمزے خبر کون لمبا کیا تو نماز اور اگر اس نے تحریمہ میں اس طرح کیا تو شارع فی الصلاۃ اور خوف ہے اس پر کفر کا اگر ارادہ تن ایسا کیا کیونکہ لمبے کرنے کا مطلب ہے حمزہ استفہام میں جوڑ دیتا ہے تو وہ پوچھ رہا ہے بھی انج ہے تو جڑا یہ گل پوچھے بھی کیا اللہ سب سے بڑا ہے تو شک پہ گیا تو شک تو کفر ہے جی اور با کا مد بار خطا ہے جیسے اللہ کی مد خطا ہے سمجھ گئے ہو بہرحال مد لام الاسم کی اللہ حسن ہے جب تک نہ نکلے اپنی حد سے چوکھا لمبا نہ کرے اچھا جی رکوع تو جا رہے اور رکوع کرے اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر اور کھلا کرے رکوع میں اپنی انگلیوں کو اپنی کیا کرے کھلا کرے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا کرے تاکہ ہو جائے امکن فی اخذ رکبتین گوڈے سے ہی پکڑے جا سکن کیونکہ رکوع وچ مرد واسطے گوڈے پکڑنے تے انگلیاں کھلیاں کرنیاں ایک کم کیے اور نہیں مندوب انگلیاں کھلیاں کرنیاں مگر صرف پوری نماز میں اسی حالت میں کندے گوڈیاں رکوع وچ اور نہیں انگلیوں کو پیچنا پوری نماز میں مگر صرف سجود میں اتھے بالکل انگلیاں سیدھیاں پیچ کے رکھنیاں تک منہ قبلے وال ہوئے اور البتہ تاکہ واقع ہو جائے انگلیوں کا سرا متوجہ القبلہ کتھے سجدے وچ رکوع وچ نہیں رکوع وچ تو تھلے زمین عمل منہ ہونا ہے اور وہ جگہیں جو سوا ہیں ان کے چھوڑی جائیں انگلیاں اپنی عادت پر اور انگلیوں کا کھلا کرنا رکوع کی سنت ہے لیکن رجال کے لیے نہ کہ او انیاں کو انگلیاں لمکان جنہ کو گوڈے تے پہنچ جان چوکھا چکنا بھی نہیں جی وائی اگے کی عبارت ہے وَيَنبَغِي مناسب ہے جے کہ زیادہ لفظ ہے نا یہ کہ زیادہ کیا جائے درا حال کہ دور کرنے والا ہو اپنے عاد و دین کو رکوع وچ جڑے نا ڈولے تھوڑے جے دور کرے ارکان جے نال جماعت نال نیڑے نہیں تے ملانے والا ہو اپنے ٹخنوں کو حکم ہے نا دوجے دے ٹخنے نال ٹخنا ملانا مونڈے نال مونڈا ملانا تے باقی الساق کو مراد کو ضرور نہیں بھی گٹیاں دی ٹکر ہی لوانی بھی تھوڑے نیڑے ہو جان پیر سدھے قبلے وال ہون اے مسئلہ اصل ہے کیونکہ یہ سنت ہے مطلب بھی کہ اے بڈھے دی نماز نہیں اے جڑی صحت دی حالت ہے وہ نماز بیان ہو رہی ہے نا باقی تو معذوری دی صورتاں بنیاں نہ کوگو اے ہن سارا کچھ تو شروع ہوندا ہے بھئی پیو تے ماں جڑے نے او شروع کرن پھر جس استاد کولوں نے قرآن شریف پڑھنا ہے انہوں دو مسئلے آوندے ہون پھر وہ بچہ نو سمجھائے کہ پتر اس طرح بچیاں دا طریقہ تے بچیاں دا طریقہ تو کونا نال سال 2 سال سر کھپایا جائے تو پھر انہوں کو تھوڑا جا طریقہ
لیکن ساڈا جڑا کثرت نال نظام ہے بے مسجد دا امام ہے تو 150 بچہ اندر کول پڑھتا ہے تو انہوں دی زیارت ہی کر لو 150 دی تاں بھی بڑی گل ہے جی بہرحال مسائل تو ہیں ایک بندہ ہے جڑا نا وہ سکولے 100 بچہ ہوئے تو 50 استاد ہوندے نے یہ 150 بچہ ہوئے تو ایک پیڑا جا کاری ہوندا ہے پیڑا ہے تو مراد ہے بھی ہوندے اپنے لفظ ٹھیک کوئی نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل تو بہرحال مسائل جی وہ باساتا اور بچھائے اپنی پشت کو بچھائے اپنی حتیٰ کہ اگر رکھا جائے اس کی کانڈ پر پانی کا پیالہ تو وہ ٹھہر جائے اور برابر کرے اپنے سر کو اپنے عجز کے ساتھ سر تے عجز کے ہوں اے ان عجز سمجھا جے اور وہ نصف ہے و نصفہ المؤخر اے پچھلے حصے دا اے کانڈ جڑی ہے یہ درمیان والا حصہ ویسے عجز کہندے نے شرمگاہ دے آخر دے اون دے نال یہ جلے سدھا ہوئے گا تو پھر ساری سدھی ہو جائے گی لیکن یہ بچپنے تو عادت پائیے تو ہوندا ہے 40-50 سال تو بعد نماز شروع کریے یا ساری عمر نماز ہی چب چبی پڑھیے تو وہ نہیں کر سکدو نہ آکھو نہ کرو تو آندا ہے جی پیڑ ہوندی ہے بچپنے تو یہ سدھا ہو جائے کام تو پھر بالکل جڑا ہے نا یہ حساب ہے بھی میت نو فوج کوئی شخص فوت ہو تو فٹ بڑھن دے لتاں باواں ہلا دیو آہستہ آہستہ 2-4-5 واری تک نوان لگے تھوڑے سوکھے ہو جو کفن پان لگے سوکھے ہو جو تو جی اس وقت پٹن تے ٹل پایا تو انہوں کچھ بھی نہیں آکھا تو کی ہو گئے آکڑ گئے اس آکھا مویا نہیں آکڑیا پہ تو وہ پھر یہ بھی نہ استنجا ہو سکتا ہے نہ اور کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کہ بچپنے تو عادت پہ جائے تو پھر گل ہے جی سجدے وچ 10 انگلیاں دا منہ قبلے والے بچپن تو عادت پوے تو پیندا ہے نہیں تو سارے انج کر کے رکھیا ہوندا ہے ایک انگلی ہوندی باقی 2 انج کر کے چبا جا ماحول بنیا ہوندا ہے جی مراد یہ کہ نہ اٹھائے اپنا سر فوق انج بھی نہ ہوئے اور نہ جھکائے سر کو الاسفل انج بھی نہ ہوئے سر تے کانڈ اب پچھو ذرا ماسا تو فرق اور تسبیح پڑھے رکوع میں 3 مرتبہ رکوع میں یعنی مطلقاً امام ہوئے یا اے مطلب اور چھوڑنا 3 کا مکروہ ہے اور جتنا زیادہ کرے گا پس وہ افضل ہے منفرد کے لیے لیکن یہ بات ہے کہ بعد اس کے کہ ہو ختم کس پر 21 23 31 41 اور بہرحال امام پس نہ زیادہ کرے ایسی وجہ پر کہ پریشان ہو جائے قوم کاری جیسے تو پیدائشی پریشان ہیں جی اے نیکی اللہ کتیاں کمالوں سے پیدائشی شیر ہیں جی اور امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ کہ زیادہ کرے رکوع میں یہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہم لکا رکعت ولکا خشعت ولکا اسلمت وعلیک توکلت اب منع نہیں یا جڑی دعاواں نے نہ یہ نہیں منع پتا کو شفافے پڑھ دینے تو کیوں بھی نوز باللہ بدھارہ اسلام تو پرلے پاس رہنے نے باچے ہو تو مطلب کلہ بندہ پڑھ سکتا ہے پیچھے پڑھا ساجے بھی نفلیں پڑھ سکتا ہے فرضاں میں بھی پڑھ سکتا ہے جی نہ سا پکانی تو نہ سا پڑھنی جی اللہم لکا رکعت اے اللہ میں نے تیرے لیے میں نے خشیت کی تجھ پر تیرے لیے میں جھکا ہوں تجھ پر میں نے بھروسہ کیا ہے تسبیحاں تو بعد اور سجدے میں یہ پڑھے تسبیح تو بعد
سجدہ وجہی، سجدہ کیا میرے چہرے نے، للذی، اس ذات کے لیے، خالق جس نے چہرے کو پیدا کیا، وصور، اور اس کی تصویر بنائی، وشق سمعہ، وبصر، جس نے دے وچ کن بنائے تے اکھاں بنائیاں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجدے وچ پڑھنا چاہے نا، منع نہیں نہ کیتا، یہ نہیں آکھیا یہ ان کی دلیل ہے، لڑا ہماری دلیل یہ ہے کہ ہے تھے، دسیا نے بھی شفافے دے نزدیک ہے تو تسی بھی پڑھ سکتے ہو، منع کوئی نہیں ہے گا جی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے یہ کہ مولوی رمضان نہ تسبیح پڑھے رکوع میں، لا تسبیح یا پھر رکوع میں، ایک روایت انہوں کو ہے، فتویٰ انہوں دستے ہے کہ نہیں وہ وکری گل ہے نا، تو پھر انہوں نے کتاب بن جی۔ اچھا جی، پھر اٹھائے اپنا سار تسبیح سلاسن کے بعد ان کھلو جائے تے او جا اٹھدیا کی کرے اور اکتفا کرے رکوع سے سار اٹھانے کے وقت امام سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ، اور اکتفا کرے مقتدی ربنا لک الحمد کے ساتھ، اور منفرد اکتفا کرے دونوں کے ساتھ، منفرد میں دو میں پڑھے جی، سمجھے پہ ہو، اور بالتسمیع، یعنی تسمیع فقط، امام صرف بس، بابجا قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کہے امام سمع اللہ لمن حمدہ، تو پس کہو تم ربنا ولک الحمد۔ تو سرکار نے تقسیم کر دی ہے جی، جب امام یہ پڑھے تو تم یہ پڑھو، تو تقسیم ہو گئی نا، اور یہ تقسیم شرکت کے منافی ہے کہ امام بھی دو میں پڑھے تو مقتدی بھی، یہ منافی ہے، پس نہ کہے امام ربنا ولک الحمد، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ پڑھے امام بھی ربنا ولک الحمد، لیکن کس طرح؟ سرن، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمع کرتے تھے دونوں کو، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ مولوی غلام حسین ترغیب دلا رہا ہے مولوی شاکر کو کہ اللہ دی جڑی حمد کرے اللہ سن دے ہی، تو پھر شاکر آکھے ربنا لک الحمد، غلام حسین اپنے آپ کو بھلا دے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقلی دلیل ہر وعدہ تحرید۔ اچھا جی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لائے امام اور مقتدی دونوں ذکروں کو، یعنی ہاں، اس لیے کہ مقتدی تو تابع ہے کس کے؟ اس میں جو امام کرے گا، انہیں بکھرا تو نہیں نہ ٹرنا جی۔ اور اچھا جی گل مک گئی، مانا کر دینے، مانا سامعہ اللہ سنتا ہے، سامعہ بمانا قابلہ، کہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے نا الحمدللہ، تو اللہ اس کی حمد کہا جاتا ہے کہ سنا ہے امیر نے سنی ہے امیر نے کلام فلانے کی، اور جو انہوں نے گل انہوں سنی ہے مطلب بھی قبول کر لے کی کیتی ہے، اور یہ دعا ہے قبول حمد کی، یہ باقی جڑا نہیں، لمن لام ہے منفت کا، لام بھی ان دے فائدے دی گل ہے جی، حامدہ ہو کے اندر جو ہا ہے، یا یہ ہا سکتے کی ہے، مفعول بھی محذوف ہے ہا، سکتہ اور استراحت کی، تو بعد نے کہا یہی ہا ضمیر ہے جی، کہ حمد کرتا ہے وہ اللہ کی۔ بالتحمید، یعنی اکتفا کرے مقتدی فقط کس کے ساتھ؟ تحمید کے 4 صیغے نے حدیث پاک وچ، ربنا لک الحمد،
ربنا ولکل حمد اللہم ربنا لکل حمد اللہم ربنا ولکل حمد. جی اور کل ان چار سے منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن اللہم ربنا ولکل حمد احسن. اور بعد نے کہا کہ اللہم ربنا لکل حمد بغیر واو کے، لیکن پہلا اے وچ واو کیڑی جڑی آئی پئی ہے ولکل وچ اختلاف کیا ہے واو میں. بعد نے کہا ہے کہ زیادہ ہے، بعد نے کہا ہے کہ عاطفہ ہے. عاطفہ تو تقدیر اس کی ربنا حمدنا کا تے ولکل حمد. جی اے معنی اصل معنی کڈے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لائے مقتدی بھی تسمیع کو بھی سمع اللہ لمن حمد آکھے والمنفرد بہما، یعنی لائے منفرد تسمیع اور وہو الاصح. ثم کبرا، پھر تکبیر پڑھے کس کے لیے؟ ہن سجدے جانا سو تے کیویں جانا سو؟ اور رکھے اپنے دونوں گھٹنے کتھے؟ پھر اپنے دونوں ہاتھ کتھے؟ پھر اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اٹھنے کے عکس کے ساتھ. اٹھنا ہے عکس سے، پہلو کی چکنا ہے؟ منہ، پھر پیر. اڈنا سو پیر چک کے. ہاں بے شاباش. اچھا جی توجہ. ثم کبر، دلیل باوجہ اس کے بھئی جان لگا اللہ اکبر پڑھنا ہے، باوجہ اس کے کہ روایت کی ہم نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے ہر اٹھنے کے وقت اور ہر صرف رکوع تو اٹھ کے سمع اللہ لمن حمد. اور قول ماتن کا ثم وضع یدیہ، ثم وہ ہے نا ثم وضع رکبتہ، تو کوئی ثم ہے نا تو پھر عطف پا کے نام پھر ہاتھ رکھے. باوجہ حدیث جناب وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات کیا آپ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار جب سجدے میں گئے تو سرکار نے رکھے اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے، اللہ اکبر. اور جب اٹھے سرکار تو اٹھایا اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے. اے نا نقشہ ویکھیا، رواہ ابو داؤد. اور یہ حدیث حجت علی مالک رحمہ اللہ، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو رکھے اپنے ہاتھ پہلے پھر گھٹنے، اگر چاہے تو عکس کر لے، مرضی ہوندی. اچھا جی. او ثم وجہ ہاہو بینا کفیہ، اور رکھے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان، بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے حذا میں، جی میں ایتھے نا ایویں مثال تو سجدے چلے جاؤ، سمجھا جائے یہ انگوٹھے کناں دے برابر ہون، انگلیاں ایتھے ہو گئیاں، ایتھے ہو گئے تو سارا منہ وچ آ گیا. چلو جی. اچھا بھائی میرے یارو، بے عکس نہود یعنی قیام. جی یعنی قیام میں اٹھائے پہلے کس کو؟ ثم یدیک یادہ لکھے ہے، ہاں اتنے یادہ لکھی کلندری تو یدہ ہونا چاہیے. پھر اپنے ہاتھوں کو
پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو، اور یہ عکس وہذا عکس و ما فعل جمیعاً اولاً، جان لگا جو کچھ کیتا ہے نا سارا اس دا عکس ہے جی. سنیں اچھا جی، بے عکس نحود ہیں. خلاصہ یہ ہے ہر وہ جوڑ جو قریب ہے زمین سے رکھے زمین پر اولاً، گوڈے نیڑے نے، پھر ہاتھ نیڑے نے، تے پھر پیشانی تے، اور اٹھائے زمین سے کدے گیا جی، رکھے اولاً اور اٹھائے زمین سے آخر ہے. یعنی ہن جڑا دور ہے پہلو اٹھائے پھر دور پھر دور. سبحان اللہ. اچھا جی، اور سجدہ کرے زمین پر اپنے ناک کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ. جی آشیا پڑھنا پتہ لگتا ہے، واپس متن دیکھنا ہے کوئی نہیں پتہ لگتا، لگ جاتا ہے. شکر ہے. اور سجدہ کرے زمین پر اپنے ناک کے ساتھ اور اپنی، اور مکروہ ہے دو میں سے ایک کے ساتھ، اور مکروہ ہے اپنی پگڑی کے بال پر یہ سجدہ کرنا مکروہ ہے. اور بِأَنْفِهِ، یعنی وہ جگہ جو سخت ہے ناک سے. حضور ایک آئینی کو ہے آ نال ہی ہڈی ہے بالکل جی، صرف اے پولی جی رکھنی نہیں، کیونکہ علماء نے اتفاق کیا ہے حالات میں جواز ہی اس کے ساتھ جو نرم ہے اس سے. صرف اے نال لاوے تے نپے نہ، اور نپے کا تو خواہ مخواہ ہڈی اگے آ جائے گی نا. اچھا جی، جبہتی ہی پیشانی رکھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے اسی پر، پیشانی بھی رکھی تے ناک مبارک بھی. سبحان اللہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ اس کیفیت کے ساتھ متھا بھی لگے تے نک بھی لگے فرض ہے. ہن سنو پتر، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز اس شخص کی کہ نہ مس کرے اس کی پیشانی زمین پر. جی جن دی پیشانی ان دی نماز. اور ہمارے نزدیک محمول ہے کس پر؟ اور تحدید پر. اور رکھنا جبا کے سارے اطراف کا شرط نہیں بالاجماع. یا میرے یارا جنہ کو متھا نہیں سامنے اے بے سارا رکھنا کیوں کچا نیما میں ہو جاتا ہے نہیں. پس جب اختصار کیا اس نے بعض پیشانی پر تو جائز ہے اگرچہ تھوڑی سی ہو، لیکن مناسب ہے رکھنا پیشانی کے اکثر کا بوجہ سونے دی مواظبت اس سے. اور اس پیشانی دے نال اور ملانا اس کو جو سخت ہے کس سے؟ پیشانی کے ساتھ سجدے میں اے واجب تے حضور ہے واجب نک بھی نال لگے پیشانی بھی لگے تے لگے. بعض دفعے ہوندہ ہے تو ویخ پوری پیشانی لاؤ تو نک چکیا جاندہ ہے، صحیح نہیں. پھر یہ بھی رکھن لگے ایک بار ٹل دیو نہیں تھے، پھر پیشانی رکھو، پھر اٹھن لگے ٹل دے دیو تاکہ دو باری کم از کم صحیح رکھیا جائے. ویسے پوری پیشانی رکھو نا تو نک تھلو چکیا جاندہ ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاکہ اصل بھی پیشانی پوری نہیں کچھ رکھی جائے تو نک تے زور دے کے نا اتنے جنہ کو ادھر ہوئے اس طرح کٹھا کر کے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے ابکورے ہا بے احدہما، یعنی اکیلا ناک تے اکیلی
یہ بڑی تفصیل پیچھے پڑی ہے جی جی. یہ اشارہ ہے بھی مکروہ ہے، ایک تے اشارہ ہے اکتفا الا جواز الاکتفا باحدہما ایضا مع الکراہت، کہ صرف پیشانی تے سجدہ کیتا، یہ صرف پیشانی چک لئیے، عذر کوئی نہیں سی. یہ اشارہ ہے بھی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. کن کے نزدیک یہ پیچھے پڑے سے نک دے بارے جو مسئلہ. اور صاحبین فرماتے اگر سجدہ کرے پیشانی پر نہ کہ یہ تو جائز ہے، اور صرف نک لائے تو متھا یہ نہیں جائز، کیونکہ سجود علی الجبہ فرض ہے اندہما، فرض ہے. اور پکھیا دھیان نال چل، تھلے مولوی بیٹھے نے تیرے. اور بیماری تو نہیں یار ہو جڑے نے جتھے گل چ سہولت ہوئے نا، امام صاحب کا قول کیا، یا ہم امام صاحب کی بات مانیں گے. تو جتنے کہ صاحبین کی گل ہے تھوڑی نرمی، یہ صاحبین بھی تو ہمارے ہی ہیں نا جی. اے میں ساری حالت جی. انہیں پہ فرماندے نے پیشانی تے سجدہ کی ہے فرض ہے، ایک کلے نک تے کیتا تے فرض رہ کے سجدہ کوئی نہیں. اب ہم امام صاحب کی بات لیں گے جی. نہیں ہو جاتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اے صاحبین دی دلیل، حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ سجدہ کروں میں کن پر، 7 اعضاء پر، اور سونیا ان 7 میں شمار کیا ہے پیشانی کو. اور اگر یار زندگی چ مولی بحث کدے کدے تے جو ہوئی جائے کہ بندہ نماز کلا پڑھ رہا ہوئے سنتا، چلو جس نے علماء نو عادت ہے فرض بھی کلے ہی پڑھی دینے. سب تو پہلا بڑا مجرم میں، وہ کلیاں کدی تو چس آئے جاوے سجدہ کر دیا بندہ 11 13 15 باری تسبیح پڑھی دے، کدی بھی یہ ذوق نہیں بنتا بھی سجدہ رکھیا کاری جی. کدی مہینے سال ایک باری ذوق بن جائے بھی سر رکھیے تو چس آن لگ پوے تو تسبیحاں پڑھتے جائیے 17 19 21 تک. اگر کدی بھی ذوق نہیں بنیا تو پھر کوئی تو نظر ثانی پتر ویس کرنی چاہیے تھی بھی میرے سجدے کس کھاتے دینے جی. بھی میں سجدے چ کدی ذوق ہی نہیں آیا، کدی دل ہی نہیں کیتا کہ بھی اللہ دی بارگاہ میں کلا نماز پڑھ رہا سجدہ لمبا کراں ہور تسبیحاں پڑھاں تو انج کہ چس جی آوے. اگر نہیں تو پھر بندے نو غور تو کرنا چاہیے نا. بہرحال یا نماز پڑھ دیا ہفتے 15 دن بعد ایک ادھی واری سنتا ہے انج ہوئے کہ میں ہور لمبا کراں، انج چس آوے کہ ہر باری اگر ٹھکو ٹھاکی ہے بڈھے ہونے تک. خدا واسطے میں کوئی کسی نے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں اپنے آپ نو کہہ رہا، میرا مطلب ہے کہ نظر ثانی کر لے موت سر تے. تینوں ذوق ہی نہیں آتا پیا، تینوں کوئی چس نہیں آتی بھی نماز بس مکائیاں سلام پھر وہ نکلیا باہر گیا اتنے منجی تے بہ کے جڑا نا اتنے تینوں بس پیچھے ویلا بہرو ٹیک لا لو تھم نال اتنے چس آتی پی ہے. تو جڑا بالکل اللہ دے قرب دے دا ماحول سی اتنے بھی چس ہی نہیں آتی بندے نو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صاحبین فرماتے ہیں اور اگر ہوتا ناک محل سجود کلا تو البتہ سرکار ذکر فرماتے اس کا بھی، تو پس ہو گیا ناک مثل خد کے، خد کی رخسار زکن ٹھوڑی، لہذا کلے ناک تے سجدہ نہیں ٹھیک. اور والا ہو امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ سجدہ کروں میں 7 اعضاء پر، اور نہ سمیٹوں میں اپنے بال اور نہ کپڑے. کتھے نماز پڑھن لگے 7 اعضاء کیڑے نے؟ پیشانی اور ناک اور 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور 2 قدم. انہیں بکرے بکرے کرو تو 8 بن گئے.
7 ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਲ ਬੇ ਨੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਦੀਸ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਜ਼ਵ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ ہے ایک، اور اس لیے کہ سجدہ متحقق ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، متحقق ہو جاتا ہے چہرے کے باز کے رکھنے کے ساتھ، اور معمور بھی یہی ہے کیونکہ پورا منہ تو اسی لا ہی نہیں سکتے، تھلے بھی ٹھوڈی بھی لگے، گلاں بھی لگن، نک بھی لگے، متھا بھی لگے، تو ہو نہیں سکتا جی۔ اور خد اور زکن یہ تو خارج ہیں کس سے؟ بالاجماع، اور خارج تو مراد ہو سجدے دی حالت وچ، یہ نہیں کہ منہ چ باہر کر دیو بھی کو پوچھا کہ جی منہ صرف نہ نک دا تے متھے دا جی، یہ نہیں مطلب۔ اچھا جی، اور ناک کے رکھنے کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے بعض وجہ کا، اور مشہور پھر روایت وجہ ہے نہ کہ جو حدیث میں لفظ آتا ہے وہ وجہ کا آتا ہے، جبہ کا وہ بھی ہے، لیکن وہ زیادہ روایتوں میں وہ لفظ ہے۔ اور ایک روایت میں امام صاحب رحمہ اللہ سے ہے کہ نہیں جائز اقتصار کس پر؟ وَبِهِ قَالَ وَعَلَيْهِ آگے جو چاہ سکتے، اور جبہ پر نہ کہ ناک پر یہ جائز ہے۔ اچھا جی، مکروہ ہے سجدہ بقور امامت ہی، ایک اور یہ دور ہے ایک پگڑی کا، ایک والو پائے اتا مکروہی پائے حجم زمین کا، تھلے سختی پاوے، پولا پولا روے تو پھر تے ہے ہی کوئی نہیں، یا اپنے کپڑے کے زید پر، یا کپڑا زید چادر تھلے آ گئی ہے، یا آستین کھلی تھلے آ گئی ہے تو انہیں تو سجدہ کر لیتے کیے جدو حجم پائے تھے، کیونکہ فَإِنَّهُ یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اپنے کپڑے کے زید پر، یہ جڑی بانا بقور بمانا علا قور امامت ہی، ان دے نال تے نہیں اندے ہوئے جی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں نہیں جائز اپنی پگڑی کے بل پر، جائز ہی نہیں۔ بابا جا قول آقا حضور علیہ السلام کے سونے فرمایا مکن، ٹکا تو اپنی جبہ اور اپنا ناک کس سے؟ تے تاں جو تھلے پگڑی بچ نہ ہوئے تاں ٹکے گی۔ ہماری دلیل سے احتیان کرا جائے بھی اگر حجم پایا گیا تو سجدہ ہو جائے گا مکروہ، شفاف کے نزدیک تو ٹھیک ہی نہیں۔ بالانا حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں، سخت گرمی میں، بار اور دوران جہاد اور سفر تے آندیاں جاندیاں سخت گرمی میں، تو پاس اگر نہ طاقت رکھتا ہمارا ایک یہ کہ ٹکائے اپنی پیشانی زمین سے، تو بچھاتا اپنا کپڑا پر سجدہ کرتا اس پر، تے تو مسلح والا صاحب بن گئے، ساڑھے تو تھلے 13 کارپٹ ہوندے نے جی، تھلے نمدے بھی ہوندے نے جی۔ چلو جی، پر سجدہ کرتا اس پر۔ اور وارد ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں متوشحم بہی، اس کو لپیٹا ہوا تھا، سرکار بچتے تھے اس کے زید کے ساتھ زمین کی گرمی سے اور زمین کی سردی سے، یعنی جڑا زید سے وہ تھلے بچ گئے تو اس سے سجدہ کر لے بھی، اے مطلب ہے۔ اور وہ کہ روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، وہ ما قلنا کے، کیونکہ تمکین بے زمین تے ٹکانا پایا جاتا ہے پگڑی کے بل کے ساتھ بھی، کیونکہ نئی شرط زمین کی مماست بہما بالاجماع، اس تے اجماع ہے کہ پیشانی تے نک مٹی تے لگن بغیر حائل دے تے تاں نماز ہے، ویسے نہیں، یہ گل نہیں۔ تے لہذا درمیان جو مسلح حائل ہو گئے، کی ہو گئے؟ اپنا کپڑا بچھا دیتا تے یہی گل ہے۔ تے جے پگڑی دا بل تھوڑا جا کھلا سی تو ان دے اتے
ٹل لایا تو ہن بھی وہی گل ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی نے سمجھانا جی پگڑی پیچھا کر رکھو جی میں سنیا مولوی کو سجدہ ہو جاتا کہنا جی پھر ساری عمر مکرو ہی ہونے جی کہ کوئی نہیں ہونے بھی ساری عمر دے سجدے مکرو ہی ہونے جی مکرو والی نماز تمہیں چس دینی مکرو تو خالی والی تمہیں چس نہیں دینی جی 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 اور دھیان بلا بھی اور مسئلہ اور اگر سجدہ کیا اس نے اپنی ہتھیلی پر کف رکھیا تھلے اور کدے گیا ہے جائز ہے اور وہ ہتھیلی زمین پر رکھی ہوئی ہے تو کیا ہے اللہ صح ہے اور اپنی ران پر بغیر عذر کے اور اپنے گھٹنوں پر بھی عذر ہو دبا میں نہ ہو اچھا جی اگر سجدہ کیا اس نے اس شخص کی پشت پر جو اس کی نماز میں ہے صفا سوڑیاں نے تے پچھلیاں نے سجدے وچ اگلے دی کنڈ تے سجدہ کیتا وہ نماز کٹھی پڑھتے پے نے جماعت نال ایک ہی ہے اور اگر اس کی پشت پر سجدہ کیا جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے جو ان دے پیچھے کھلوتا ہے بکری نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سجدے گیا تے اے بھی گیا انہیں ان دی کنڈ تے یا وہ نماز میں ہے ہی نہیں ویسے ہی وہ تھلے سر رکھ کے ستا پیا سجدے دی حالت وچ انہیں مگروں دے کنڈ تے سجدہ کیتا تے کی ہے اور اگر سجدہ کیا ایسی شے پر کاری جی کہ نہ پائے اس کی سختی تو اور جی میں روئی دھنی ہوئی سلج تو مراد ایک ہوں برف دا بلاک یہ ٹھیک ہے لمبا بلاک نا لمبا اتنے بندہ کھلو جائے پیر ٹھنڈ لگے گی بعد تو بعد اتنے کھلو کے تو نماز پڑھے بڑا سخت ہے وہ یہ جڑے اولے شولے پہ آتے نا بھی تھلے سر رکھو تو تلک جانا یہ مراد ہے جی اور گھاس جڑا تھلوں حجم نہ ہوئے جی یہ کی ہے یہ سجدہ جائز نہیں اور مسجداں میں پرالی جی پا دیں سن کوندر کٹ کے سردیاں پنڈیاں ہوں کو ہولی کم ختم ہوا ہے بھی تیرا کم تھوڑا گرم ہوئے چنگی نپی پتر عبداللہ ایک اور لیا پانڈ عثمان پتر ایک اور پانڈ بچھا دے تیرا کم گرم ہو جائے تو سجدہ کرن لگے جڑے نا وہ 15-20 دن تو ایویں کم پولا ہی ہوندا سی جی پھر ہولی ہولی پیراں نال بہ کے تھلے پیندی سی جی جی چلو جی اور سجدہ پہ کرتا ہے اور دور کرے اپنے دبوعے کو اے ڈولے تو مراد ہے یارک پرا کرنی وچوں دے ہرشا پرا ہو جانی ہے یہ نہیں برک نال لگی رہے تو ڈولا پرا ہو جائے گا برک پرا کرنی ہے جی اور دور اور ظاہر کرے اپنے دبوعین کو اپنے جنبین سے سجدے وچ بالکل نال نہیں تھوڑا دور کرے تو زمین تو میں ہوتا چکے میرے وہ یارو پڑھا کہ استاد پھر دعائی ہے تینوں کی ہے تو لگا رہو اچھا جی وجافا بطنہ اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے فخذین سے اور متوجہ کرے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کدھر اور پڑھے ہر مسلی مرد ہو یا عورت سجدے میں 3 تسبیحاں اور توجہ ابدا دبو اے ازہارا آدو دہ فی غیر زحمہ جی برش نہ ہوئے میں اور یہ ابدا سے ہے ظاہر کرنا بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے سونے فرمایا وَبْدَأْ ضَبُعَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ ظاہر کر اپنے دومیں بازو اپنے پہلوؤں سے دور کر ضبعن بسکون الموحدہ ڈولے دا وسط جی جڑی ہے ارک یعنی دور کرے ان دونوں کو کس سے پہلوؤں سے شاکر کو سمجھانے دا اور بھی طریقہ ہے میں تینوں سجدے چ پوا کے تیری ارگ چھک کے تھلے بانس دے ٹل دے کے باہر کڈا تو میں انج کرنا ہے جی کمال ہے یار
یہ نہیں بھی انج کردا سارا نوں عرض کر رہا بھی حضور یہ بل تاں ہونا جے آپ نماز وچ یہ بل سیکھنا ہے تاں میرے یارو میرے یارو وجافا بطنہ پیٹ دور کرے کہندے کولوں ہاں اتاں اوکے بابا جا حدیث جناب سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا سجدہ سرکار جب سجدہ کرتے تھے تو دوری کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے درمیان اپنے حتیٰ کہ یہ کہ بہما نکا بکروٹا اگر ارادہ کرتا یہ کہ گزرے آپ کے یدین کے درمیان سے تو گزر جاتا ایتھوں دسیا سی کتھوں تھلوں سجدہ کر دے نا سرکار تو باہماں دے پچھلے پاسوں تھلوں گزر جائے نا انہاں سرکار اچا ہو کے سجدہ کر دے سن تو گزرنا چاہے تے وہ گزر سکتا سی وہ جلے بکری سوندی ہے نا تو اندر 1 فٹ وزن 1 انچ وزن ہوندا ہے ایڈا کو ہوندا ہے ویکھے بکری دا سوئی دا پٹورا جب کھلو جاندا ایک واری دودھ پین لگ پیندا ہے بڑا سارا ہوندا شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہما بفتح الموحدہ سکون ہا اے انسا من صغار ولد شات بکروٹی کی چھوٹی جی بکروٹی بکری دی تی اور حکمت اس دوری وچ کی ہے حکمت مجافات میں او میرے او یارو حکمت مجافات میں ظاہر کرنا ہر عضو کو بے نفس بے ہر عضو آپ اپنے تئیں بغیر کسی دے سہارے تو عبادت کر رہے ہیں اور یہ کہ وہ نہیں سہارا لینے والا اپنے آپ اپنے غیر پر خدمت کی ادائیگی میں تو یہ اس لیے کہ تاکہ ہر عضو خود خدمت کرے دوسرے پر سہارا نہ لے اور بعد نے کہا کہ اگر ہو صف میں تو پھر دور نہ کرے واسطے بچنے کے پڑوسی کو ضرر دینے سے لیکن ان دی ہرکا تو لا سکتا ہے نا تھوڑے جو بھی دے تھوڑا جو بھی چوکھا ٹیل نہ دین بعد بکی ہتھی بکی ہوئے تو نرک ماری سی وَوَجَّهَا ہے میں اور متوجہ کرے لقول علیہ الصلوۃ والسلام سونیا فرمایا جب سجدہ کرتا ہے بندہ تو سجدہ کرتا ہے اور ہر عضو بندے سے سونیا فرمایا پس چاہیے کہ متوجہ کرے اپنے اعضاء سے قبلے کی طرف جتنی طاقت رکھتا ہے اے پیراں دی 10 انگلیاں ٹل دے کے مڑ سکدیاں نے کہ نہیں کہ وچ تساں تو کوئی سریے فٹ کرا لینے جی بھی نہیں مڑ سکدیاں صرف ہے کہ کوشش نہیں کرنی جی بس 10 مڑ سکدیاں نے جی ٹھکو ٹھک وچ کچھ بھی نہیں ہو سکدا اے سکون نال نماز پڑھی ہے تے تہاں ایک کام ہوندا ہے اچھا قاری عبداللہ صاحب ناراض نہ وجہ سانو اصل سی اپنے ہر بندہ میرے تائیں دوسرے نو ٹھیک کرنے دی بڑی خواہش ہے اے ٹھیک ہو جائے اے ٹھیک ہو اور بیماری پہلے خطاب با نفس آپ حضور پہلے انج ہوو نا پھر دوجے تے اٹیک کرے جے سانو بیماری یہ بس گردن سریا تنے تو ٹھیک نہیں ہو ٹھیک نہیں میں مستطاع اور تصریح کیا تجنیس میں بے کراہت ترک ہی اس کے ترک کے کراہت کے ساتھ جب بھی انگلاں اگر نہیں لائیاں تھا جیسا کہ مکروہ ہے اگر رکھے ایک قدم اور اٹھا لے دوسرا قدم بغیر اور رکھنا انگلیوں کا سرا سجدے کی حالت میں یہ کیا ہے حتیٰ کہ اگر سجدہ کیا بے سدھیا قبلے وال کرنی ہے تو سنت نے لیکن کم از کم سلے رکھنے پیر سر رکھنے کیے حتیٰ کہ اگر سجدہ کیا اور اٹھا لیا اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو زمین سے تو اے سجدہ ہویا ہی کوئی نہیں لہذا نماز کوئی نہیں اور سلاسن یعنی کہے سبحان ربی الاعلی کیا معنی
ہر نقش سے پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. آئے وہ رمضانی تو نہیں رمضانی حافظ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا. اور امام مالک رحمہ اللہ سے ہے کہ تسبیح سجود میں. اچھا جی، والمرأۃ اور عورت تنخفض تضم نفسہا ملائے اپنے آپ کو اور جوڑے اپنے بطن کو اپنے فاخذین کے ساتھ. جنہ جوڑ سکتی ہو عورت ہوے 8ویں مہینے چ حملہ ہوندا غریب نے 1.5 فٹ ودیا انہوں کہ چنگا نپ کے لا پٹاں دے نال نماز وچ بچہ وچ پھینک کے مروا دے ہوندا. یہ نہیں مطلب بھی جنہ کو کٹھی ہو سکتی ہے جنہیں کو اس طرح، یا وہ بچی دی جنہیں مطلب بعض بچیاں ہوندے مطلب بدن پھل گیا موٹی ہے وہ نہیں، تو جنہ کو کر سکتی انہاں کو انج نہیں بہت ڈانگ لے کے کھلو جو بیوی دے کول تھلے ہور چک میں ٹھوکن لگے سر چ تیرے جی ہے جی. اچھا جی، اور ویکھو والمرا تو اور لونڈی اس مسئلے میں مثل ہاں وہ بھی یہی نماز پڑھے. اور وطن خافض ہو یعنی ملائے اپنے آپ کو، پس نہ ظاہر کرے اپنے دبوائن کو. وتلزا کو بزا تے وسواد تلزا کو بھی تے تلسا کو بھی ہے باب عالمہ سے، یعنی عورت ملائے اپنے بطن کو اپنے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے 2 عورتوں کے پاس سے نماز پڑھ رہی تھیں. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم دونوں سجدہ کرو، سنیں تو ملاؤ تم دما ملاؤ تم دونوں گوشت کے بعض کو بعض کے ساتھ. گوشت نہیں ہے گا ایتھے کی ہے پہ بعض نو ہاتھ کی تے کی ہے پہ گوشت کو گوشت کے ساتھ ملاؤ. او ہے او. اچھا جی، عورت رجل کے مخالف ہوتی ہے چند کاموں میں اور زندگی گزارنے میں نہیں ہو. نماز اٹھائے عورت اپنے ہاتھوں کو کتوں تک تے مردری، اور رکھے عورت اپنے یمین کو اپنے شمال پر اپنے ثدیین کے نیچے نہ ایتھے تے مرد کتھے، اور نہ دور کرے اپنے بطن کو اپنے فاخذین سے تے مرد کی کرے، اور رکھے اپنے یدین کو اپنے فاخذین پر اس حیثیت سے کہ پہنچ جائے اس کی انگلیوں کا سرا. جی کتھے رکبت ہے ہاک رکوع وچ اور انگلیاں صرف اتنے پہنچ جانا تے مرد کی کرے اگاں چک کے. اور نہ ظاہر کرے عورت اپنے بغلوں کو سجود میں بتین کو تے مرد کی کرے، اور بیٹھے عورت متورکہ فی التشہد کی ہوندا ہے پیر سجے پاسے کڈ کے تے مرد کھبا پیر اتے پوے، اور نہ کھلا کرے عورت اپنی انگلیوں کو کس میں تے مرد، اور نہ امامت کرائے عورت مردوں کی تے مرد مردوں کی. ہاں اور مکروہ ہے جماعت عورتوں کی کلی اور کھڑا ہو امام ان کے وسط میں. اچھا جی، اور نہ کھڑا کرے قدمین کی انگلیوں کو کس میں اونے اومی پیر اسے پاسے کڈے ہوندے نا تو اومی پیر اسے پاسے ہون تے چک کے انہیں سجدہ کرنا ہے جی، کیونکہ جب پیر اومی کھڑے کر کے 10 انگلیاں لا کے سجدہ کرے گے تو خام خواہ اچھا ہونا پوے گا ہے او. اور نہیں مستحب عورت کے حق میں جہر بالقرات جہریہ میں تے اور جدو کلا ہوئے تے مرد کلا نماز پڑھے صبح دی مغرب عشاء اچھا پڑھ سکتا ہے کہ کوئی نہیں، شکر ہے جی. پھر اٹھائے اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے ایک سجدہ کیتا سو تے پھر اٹھ بوے کی کرے اٹھ بوے اور بیٹھ جائے مطمئن ہو کر
اے بینا سیدھا آرام نال بوے اور اللہ اکبر پڑھے دوبارہ اور سجدہ کرے مطمئن ہو کر. سنیں اچھا جی ہے میں اے دوجے سجدے چلا گئی ہوں. ثم رفع راسہ یعنی مسلی بعد اس کے کہ فارغ ہوا کس سے. اچھا کنہ کو سر چکے تے تھلے چلا جائے تے شریعت جو 2 سجدے بن جان گے. اختلاف کیا سر اٹھانے کی مقدار میں. روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اگر ہے وہ حضرت بیٹھنے کے قریب تو جائز ہے. ایتھوں لے کے نا تے سیدھا بہن تک آ جڑا سفر ہے آ ٹی چوک والا اندر وچوں اد کرنا ہے. اد تو نکلا ہے پھر واپس گیا ہے تے 2 سجدے ہو گئے نے. او جلسہ رہ گیا وہ واجب فرض و وکھری گل بھی سجدے 2 بن گئے. اور اگر ہے وہ زمین کے اقرب یعنی اد تو تھلے تو لا یجوز تو. اور محمد بن سلمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اٹھائے اپنا سر اس حیثیت سے کہ نہ مشکل ہو دیکھنے والے پر کہ وہ آنکھیں بھی نے سر چکیا ہے تو بے شک تحقیق اٹھایا اس نے اپنا سر. یہ انہاں کو نو پتہ لگ جائے تو یجزئ اوہو اندہ دوجا سجدہ ٹھیک ہے. بعض نے کہا جب ہٹ جائے پیشانی اس کی زمین سے اینی کو چکی جائے کہ جاری گزر جائے ہوا اس کی پیشانی اور زمین کے درمیان سے 1 انچ بھی چکی جاتا بھی ہو جاندی ہے. پھر اعادہ کیا اس نے اس کا تو جائز سجدہ تین سے ہو جان گے. اور صحیح معتمد وہ اول ہے آد تو پیچھا ہوئے تو باقی جلسے دا اپنا مقام ہے کہ کیے جیو. ہون دوبارہ اللہ اکبر کہے و سجدہ مطمئنن جان اس بات کو کہ اطمینان ارکان میں اس لیے کہ اطمینان مشروع ہوا ہے رکن مقصود کی برخلاف قومے کے بعد سر اٹھانے کے قصے اور جلسہ درمیان اس لیے کہ یہ دونوں مشروع ہیں فرق کرنے کے لیے کس کے درمیان. اچھا جی ایک سجدہ تو فرض ہوگا دوجا میں اور تکرار سجدہ ثابت ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے ساتھ. وہ فعل جو نقل ہے سرکار سے تواتراً اور بہرحال. اچھا جی 2 باری سجدہ کیوں رکوع 1 باری تے سجدہ 2 باری ہر رکعت وچ قیام 1 باری تے رکوع تے سجدے حکمت اور بہرحال سجدے کے تکرار کی وجہ. پس بعض نے کہا ہے کہ بے شک یہ تعبد ہے با شریعت حکم ہے نہ طلب کی جائے اس میں لاجک المانا اندے وچ فلسفے نہ لبے جان توجیہ نہ کیتیاں جان. بعض نے یہ کہا ہے. اچھا جی جیسا کہ رکعت کے اعداد صبح دیاں 2 کیوں نے مغرب دیاں 3 کیوں نے زور اثر تے مشاء دیاں 4 کیوں نے اس واسطے انہیاں نے جڑا آنکھیں نہ لگے انہوں 17 لتر مارو. اور بعد نے کہا کہ شیطان حکم دیا گیا تھا 1 سجدے کا اس نے نہیں کیا تو پس بندہ سجدے کرے 2 اندے بوتھے تے تھپڑ مارنے واسطے ترغیماً لہو اے 2 سجدے کرے انہوں بیماری اکران دے چب چبے جائے جی صحیح ٹکا کے سجدے کرے جی. اور بعد نے کہا کہ پہلا سجدہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم پیدا کیے گئے کس سے اور دوسرا اشارہ ہے کہ ہم لوٹیں گے کدھر. قال تعالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. بعد نے کہا کہ پہلا سجدہ کس کے لیے ایمان کے شکرانے کے لیے دوسرا سجدہ ایمان کے بقا کے شکرانے کے لیے جی ایشا بس. بلا اچھا جی اور واپس چل اور اللہ اکبر کہے کس کے لیے اٹھنے کے لیے کدھر او تیسری دا کوئی لگتا ہے جی واجیو پہن سر کو نہیں لکھیا قیام کے لیے رکعت ثانی ایتھے دفعہ
اور اللہ اکبر کرے اٹھنے کے لیے بغیر سہارا لینے کے اور بغیر بیٹھنے کے اور بلا اعتماد. اچھا بھئی ہتھاں دا سہارا نہیں لینا, پیچھے پڑھے ہو طریقہ. بس اگر اس نے سہارا لیا اور بیٹھا, سہارا لیا تھوڑا دیر بیٹھا تو مکروہ ہے کیڑی شے ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹھے جلسہ خفیفہ, پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر اٹھنا جی. اوکے دیکھ گیا. پھر اٹھے شوافے کے نزدیک سہارا لیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کس پر, بوجہ اس کے جو کیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک وسلم نے. اور یہ جو سرکار نے کیا محمول ہے ہمارے نزدیک علی حالت کیونکہ دوسری حالت بھی ثابت ہے. اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ, اور اسی لیے کیا یہ کام کنہوں نے, پہلو بیٹھے چٹکو پھر ہتھاں دی ٹیک دے کے اٹھے, پھر آپ نے عذر پیش کیا, فرمایا میرے پیر میرا وزن نہیں چکے نے, بھی ہن میں پباں پار اٹھاں انج بئی نہیں اٹھ سکتا, بھی بڑھاپا آ گیا, یہ مطلب ہے جی. اور اگر ہوتا مشروع جی کیا ہوتا تو البتہ مشروع اگر ایک اٹھ کے بہ کے پھر اٹھنا ہوندا تو پھر ہر اٹھنے بہنے واسطے تو تکبیر ہے, تو پھر ایک تکبیر ہونی سی سجدے چ اٹھ کے تو اتنے بہنا, ایک پھر اتنے اٹھ کے کھلونا. تو اور اگر ہوتا یہ جلسہ خفیفہ مشروع تو البتہ مشروع ہوتی تکبیر بھی انتقال کے وقت اس سے قیام کی طرف. کوئی کھانے چ پئی بھئی ایک باری پہلی رکعت تو بعد سجدہ کر کے اٹھن دی تکبیر, پھر خفیفہ کر کے تے پھر بکھری, حالانکہ انہوں کوئی نہیں من دے ہو. اور بھی روایت کی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اپنے قدمین کے صدور پر, پباں پار. واہ واہ واہ. قعود یعنی بغیر قعود کے سر اٹھانے کے وقت کس سے, کدھر, ہاں. اچھا جی رکعت ثانیہ مثل رکعت دوجی رکعت نومی پڑھنی جویں, اور رکعت ثانیہ مثل, مگر یہ کہ مصلی نہ ثنا پڑھے ثانیہ میں اور نہ پاویں ماں میں تو پاویں کلہ ہے, اور نہ اٹھائے مکلف اپنے دونوں ہاتھ. ہاتھ صرف پہلوں اٹھانے ہیں, ہن دوبارہ ہاتھ, مگر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں فا قاف عین سین صاد میم عین جیم میں, ہاتھ صرف یہاں اٹھائے جاتے ہیں. سنیں جی. اچھا جی کل اولا یعنی کرے اس میں مثل اس کے کہ کیا اس نے کس میں, لا یسنی ولا یتعوذ یعنی نہ لائے ثنا, اور وہ سبحانک اللہم ہے آخر تک, اور نہ تعوذ اس لیے کہ یہ دونوں نہیں مشروع مگر نماز کے. اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھ یعنی اللہ یعنی نہیں مسنون اٹھانا ہاتھوں کا سنت موقدہ ان مواضع میں. سنیں اور سوال ہے اور نئے وارد ہوگی اس پر یہ بات کہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کتھے, اور صلاۃ استسقاء میں اونچے ہاتھ کر کے دعا منگی دی, ہاتھ اٹھ گئے. جواب اس لیے کہ رفع ان دونوں میں مستحب ہے, اور اللہ تقدیر تسلیم میں کہ ہونا رفع کا ان دونوں میں سنتوں سے ہے. اگر یہ مان لیں تو جواب دیا جائے گا کہ وہ زوائد سے ہیں. حسر جو ہے وہ دعا نماز تو باہر ہے, استسقاء بھی دعا باہر ہے, اور حسر جو ہے باعتبار سونوں نے اصلیہ کے, اصلیہ جو اس نماز کے اندر ہیں سنیں ہی تے تو باہر نے جی. قاف عین فا قاف عین صاد صاد میم عین جیم, یعنی 7 جگہوں میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. پڑھے آجے پیچھے پھر آ گیا. تعبیر کی گئی اس سے
ان حروف کے ساتھ ہو تاکہ اختصار ہو جائے. فا سے مراد ہے تکبیر، کاف سے مراد ہے اور عین سے مراد ہے. او اتے سارے ہاتھ جو اٹھانے انجو، اور سین سے مراد ہے اوتے انج اٹھانے انج، اور سواد سے اگلا سواد سے مراد ہے ایتھے انج ہاتھ اٹھا کے دعا منگنی ہے، اور میم سے مراد ہے مروا، اور عین ثانی سے مراد ہے عرفات الجمع. جی عرفہ اور وہ مزدلفہ ہے، یعنی میدان عرفات وچ تے صبح مزدلفہ وچ جڑا وقوف ہے اوتھے ہاتھ چک کے دعا منگنی اچے، اوتھے میدان عرفات وچ بھی تے ایتھے آگے سمجھ. اور جیم جمرہ اولا اور وسطیٰ، اور 11 12 نو تے جے 13 نو بھی کنکریاں مارے، پہلے تو بعد بھی ہاتھ چک کے دعا، دوسرے تو بعد بھی ہاتھ چک کے، ہاتھ اٹھائے ہی نہ کر کے ایش، اور یہاں بھی ہاتھ اٹھائے نا جی. اچھا جی، یعنی نہ ہاتھ اٹھائے مگر کتھے تو سوال 8 حرف نے جی. اور جب کہ ہے اس میں تطویل بھی ساریاں جگہ دسن، تو ضبط کیا مصنف رحمہ اللہ نے ان حروف کے ساتھ کیڑے فق عص صم عج. پاس اگر پیچھے بھی کیا ایسے لفظ عین غین، اگر کہا جائے کہ حدیث پاک میں تو کتنے ہیں اور یہ حروف تو کہ کوئی نہیں، دلالت کرتے ہیں کس پر تطبیق کیسے ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ صفا مروہ دونوں مثل ایک کے ہیں، تو پھر کتنے ہو گئے؟ اور نظم کیا ہے اس کو شاعر نے فی قول ارفع یدیک لدت تکبیر مفتتحن، کتنے ہو گئے؟ وقانتن وبہل ایدان قد صفا وفی الوقوفین 5 6 ثم الجمرتین نہ اچھا وفی استلام قضا فی مربع و صفا قد صفا پہ بکھرے جی. یہ 2 شعر ہیں جو نا پورے گن دیتے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ بسم اللہ. مراد وقوفین سے شعر ثانی میں پڑھے، عرفات مزدلفہ جمرتین سے، لیکن ان سب کے اندر صفت علیحدہ ہے، اور اٹھانے کی صفت اس میں مختلف ہے. تحریمہ میں، قنوت میں، عیدین میں کنا اٹھانا ہے، اور استلام میں، رمج میں اپنے کاندھوں کے برابر دعا منگنی ہے. سنیں گے مگر یہ کہ بنائے گا ان دونوں کے باطن کو کدھر؟ استلام میں اور رمج میں جو ہے نا وہ کعبے کی طرف کرے گا جی. اور اس کے ما سوا، اور اس وفی ما دا ذالکا اٹھائے گا اپنے پھیلانے والا ہو اپنے ہاتھوں کو. اے دعا اور یہ دعا بے بغلہ تک اینے ہاتھ اے بغل اینے، اور بس اچھا جی بس ان کے درمیان تھوڑا سا فرجا جائے اے تھوڑا جا وین قلت مثل دائی کے. اچھا جی ہاتھ ملے اپنے چہرے پر دعا کے بعد ملنا یہ کیا ہے؟ اور ہاتھ اٹھانے ان مواضع کے علاوہ کیا ہیں؟ مکروہ ہیں. اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اٹھائے اپنے ہاتھ بھی کس وقت؟ اور سارکو سے، اور جندہ نہ رفع یدین اور بھی لفظ ہو. ہماری دلیل قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نماز پڑھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، پس نہیں اٹھایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مگر نماز کے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں
کہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ کیا ہے میرے لیے؟ دیکھتا ہوں میں تم کو کہ اٹھانے والے ہو تم اپنے ہاتھوں کو جیسا کہ وہ ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دمبے ہیں۔ فرمایا سکون کرو نماز میں۔ اور اگر ہم تسلیم کر لیں ہاتھوں کا اٹھانا کس سے؟ آپ سرکار سے۔ رکوع کے وقت، اور ہاتھوں کا اٹھانا رکوع سے اٹھتے وقت دو، تو بس ہم کہیں گے کہ وہ منسوخ ہے، جیسا کہ شرح المجمع کے اندر یہ وضاحت موجود ہے۔ بسم اللہ ادو ویخ تو دعا منگ رہے ویسے دعا منگدے منگدے میں ہاتھ اٹھتے گئے تیرے تو دن کسے پوچھے جی یہ انہیں 7 جگہ میں جی آخنے جی نہیں بس ایویں جی ہاتھ اٹھ گئے نے جی خیال نہیں رہا جی اگو گال نہیں پہ جانا کہ پہ جانا ہے یہ انہیں 7 میں جو ہے ویسے دعا تو منگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف لکھے آنکھیں نہیں لگنا آنکھیں ہم اپنے ذوق کے لگتے ہیں جی استاد جی عرض کی جی عرض جی ہے جی شریعت تو باہر نکل گیا جی عرض تو ظاہر فرض چھڈیا تینوں کچھ نہیں ہوا تے ہاتھ چک لے پھر تینوں کیا ہوا جی اور آمین کہے امام اور مقتدی سرن اور اللہ اکبر پڑھے بغیر مد کے اور رکوع کرے اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر اور کھلا کرے رکوع میں اپنی انگلیوں کو اور بچھائے اپنی پشت کو اور برابر کرے اپنے سر کو اپنی پشت کے ساتھ خلاصہ یہ ہے اور تسبیحیں پڑھے رکوع میں 3 پھر اٹھائے سر پھر اٹھائے اپنا سر اور اکتفا کرے امام رکوع سے سر اٹھانے کے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ اور اکتفا کرے مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کے ساتھ اور اکتفا کرے منفرد دونوں کے ساتھ۔ اچھا جی پھر تکبیر پڑھے سجود کے لیے اور رکھے اپنے ہاتھوں کو پھر رکھے اپنے گھٹنوں کو پھر اپنے ہاتھوں کو پھر اپنے چہرے کو اپنے کفین کے درمیان اٹھنے کے عکس کے ساتھ اور سجدہ کرے زمین پر اپنے ناک اور اپنی پیشانی کے ساتھ اور مکروہ ہے 2 میں سے ایک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکروہ ہے اپنی پگڑی کے بل پر اور ظاہر کرے اپنے دبعین کو اور بازو اپنے پہلوؤں سے اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے فاخذین سے اور سجدے وچ ان تو دور ہے ہی ہے اور متوجہ کرے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف اور تسبیح پڑھے ہر مصلی سجدے میں 3 تسبیحاں اور عورت میں ملائے اپنے آپ کو اور چمٹائے اپنے بطن کو اپنے فاخذین کے ساتھ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا پھر اٹھائے اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے اور بیٹھ جائے مطمئن ہو کر اور اللہ اکبر پڑھے اور واپس دوبارہ اور سجدہ کرے اطمینان کرتے ہوئے اور اللہ اکبر پڑھے اٹھنے کے لیے بغیر سہارا لینے کے بغیر بیٹھنے کے۔ ہن دوسری رکعت شروع ہو گئی اور رکعت ثانیہ مثل اولیٰ کے ہیں مگر یہ کہ مصلی نہ ثنا پڑھے نہ تعوذ پڑھے اور نہ اٹھائے مکلف اپنے ہاتھوں کو مگر
فا قاف عین سین صاد میم عین جیم میں فا قاف عین سین صاد میم عین جیم میں